بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن ناجیج نے اپنے ایک بااعتماد دوست کا واقعہ بیان کیا ہے کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا ہے میرے گھر کے قریب جو قبرستان ہے، اس قبرستان کے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکلے ہیں اور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں، حتیٰ کہ تمام اہل قبور ایک جگہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور دربار الہی میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جو فلاں عورت کل رات مر گئی ہے وہ ہمارے قبرستان دفن نہ ہو۔ یہ گریہ زاری سن کر میں نے ایک مردے سے پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ تم کیوں یہ دعا کر رہے ہو؟ جو عورت آج مری ہے وہ جہنمی ہے؟ اگر یہ ہمارے قبرستان دفن کر دی گئی تو اس کا عذاب دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اس لیے ہم گریہ زاری کر رہے ہیں اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بیدار ہو گیا اور سخت معتجب ہوا۔ صبح ہوئی تو میں قبرستان کی طرف نکلا اور دیکھا کہ قبر کھودنے والے قبر کھود چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، یہ کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ انہوں نے بتایا، ایک مالدار تاجر کی بیوی فوت ہو چکی ہے، یہ اس کے لیے قبر کھودی گئی ہے۔ میں نے ان کو رات والا منظر بتایا۔ قبر کھودنے والوں نے واقعہ سن کر قبر بند کر دی۔ اب میں انتظار کرنے لگا کہ کیا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو چند آدمی آئے اور غور کر ان سے پوچھا کہ قبر تیار ہو گئی؟ انہوں نے کہا، یہاں قبر نہیں بن سکتی کہ نیچے کیچڑ ہے۔ وہ آدمی یہ سن کر دوسرے ڈیرے چلے گئے، جو کہ وہاں بھی خواب والی بات پہنچ گئی تھی، اس لیے انہوں نے بھی قبر کھودنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ آدمی دوسرے قبرستان گئے، وہاں قبر بنوائی۔ پھر میں نے جنازے کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ پھر اچانک اٹھا کہ جنازہ آ رہا ہے، میں بھی جنازے کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے جنازے کے پیچھے ایک خوبرو نوجوان دیکھا۔ میرے پوچھنے پر بتایا کہ یہ اس عورت یعنی میت کا بیٹا ہے، اس کی اور اس کے باپ کی تعزیت کی جا رہی ہے۔ جب میت دفن کر دی گئی تو میں نے ان دونوں کے قریب گیا اور کہا، میں رات ایک خواب دیکھا ہے، اگر اجازت ہو تو بیان کر دوں۔ یہ سن کر باپ نے یعنی مرنے والے کے خاوند نے کہا، مجھے خواب نہیں سننے، لیکن لڑکے نے کہا، سنائیے۔ میں اسے تلخیہ میں لے گیا اور خواب بیان کر دیا۔ پھر اس سے کہا کہ تجھے چاہیے کہ تو اس بات کی تفتیش کرے اور وجہ معلوم کرے کہ کیوں قبر والوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کی ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، اور تو؟ مجھے کچھ معلوم نہیں، لیکن اتنا پتہ، میری ماں شراب نوشی کرتی تھی، گانے سنتی تھی، نیز دوسری عورتوں پر بہتان لگایا کرتی تھی، مگر یہ افعال سنگین نہیں ہیں۔ ہاں، ہمارے یہاں ایک بوڑھی عورت ہے جس کی عمر 99 سال ہے، وہ میری ماں کی دایا تھی۔ اگر آپ چاہیں تو چلیے، چل کر اس سے وجہ پوچھتے ہیں، شاید وہ میری ماں کا کردار جانتی ہو۔ پھر ہم دونوں اس نوجوان کے گھر گئے۔ اس نوجوان نے مجھے ایک بالا خانے میں داخل کر دیا، وہاں معمر خاتون بیٹی تھی۔ اس نوجوان نے بڑھیا کو میری طرف متوجہ کیا۔ میں نے خواب بیان کر کے پوچھا کہ اماں، تیرے پاس کچھ معلومات ہیں؟ یہ سن کر بڑھیا نے کہا، میں اللہ سے دعا کرتی ہوں وہ اسے بخش دے، وہ عورت بہت بد کردار تھی۔ اس پر نوجوان نے پوچھا، کیا میری ماں شراب نوشی، گانے سننے اور عورتوں پر بہتان لگانے کے علاوہ بھی گناہ کرتی تھی؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا، اگر تو میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ یہ آدمی نے خواب بیان کیا ہے، تیری ماں کے گناہوں کے سامنے معمولی ہے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا، میں چاہتا ہوں تم سب بتاؤ تاکہ ہم ایسے کردار سے بچ جائیں، عبرت حاصل کریں۔ یہ سن کر بڑھیا رونے لگی۔ خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں کئی سالوں سے توبہ کر چکی ہوں اور مجھے امید تھی کہ تیری ماں بھی توبہ کر لے گی، مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ اب میں تمہیں 3 کارنامے تیری ماں کے سناتی ہوں۔ اس بڑھیا نے لڑکے کو مخاطب کر کے کہا، تیری ماں بہت بڑی بد کردار تھی۔ ہر دن 1-2 نوجوان اس کے گھر آتے تھے جن سے وہ اپنی خواہش پوری کرتی تھی، اور تیرا باپ بازار میں کام کرتا تھا۔ پھر تو جوانی میں پہنچا، تو نہایت ہی خوبصورت جوان تھا۔ میں دیکھا کرتی تھی کہ تیری ماں تجھے شہوت کی نظر سے دیکھا کرتی تھی، حتیٰ کہ ایک دن تیری ماں نے کہہ دیا کہ میں اپنے بیٹے پر فدا ہو گئی ہوں، لہٰذا اس کو کسی طرح سے میری طرف راغب کر۔ یہ سن کر میں نے تیری ماں سے کہا، بیٹی، یہاں تک کیوں جاتی ہو؟ تیرے لیے اور بہت سارے نوجوان ہیں جن سے تو اپنی خواہش پوری کر سکتی ہے، لہٰذا بیٹی، تو اللہ تعالیٰ سے ڈر اور اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں کہتی تھی، مجھے اس کے سوا صبر نہیں۔ میں نے تیری ماں سے پوچھا، تو اس مقصد میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ حالانکہ تیرا بیٹا ابھی عمر ہے، تو خواہ مخواہ بدنام ہوگی، لہٰذا تو اس ارادے سے باز آ جا۔ تیری ماں نے کہا، اماں، تو اگر میری مدد کرے تو میں کامیاب ہو سکتی ہوں۔ میں نے پوچھا، بھلا کیا کیا جائے؟ تیری ماں نے کہا، فلاں گلی کے مکان میں ایک عرض نویس ہے، وہ فرق یعنی خط لکھ کر مردوں سے عورت کا ملاپ کرواتا ہے اور اجرت لیتا ہے۔ اس سے کہو کہ میرے بیٹے کو تحریر لکھے اور نام لیے بغیر کہے کہ ایک نوشیزہ تجھ سے عشق کی حد تک محبت کرتی ہے، وہ تجھ سے فلاں جگہ فلاں وقت ملاپ کرنا چاہتی ہے۔ اس بوڑھی عورت نے کہا، میں ایسا ہی کیا
اور جب میں نے تجھے خط دیا تو تو بھی فرقہ ہو گیا اور تو نے لکھ دیا مجھے منظور ہے، فلاں وقت میں آ جاؤں گا، تو میں وہ خط تیری ماں کو لا کر دے دیا۔ تیری ماں نے جواب پڑھ کر کہا، اماں تم میرے بیٹے سے کہو فلاں وقت فلاں جگہ آ جائے تو فلاں بلا خانہ اچھی طرح تیار کر اور اس میں پھل اور خوشبو کا انتظام کر، اور تو میرے بیٹے کو بولنا وہ ابھی دوشیزہ ہیں، وہ روشنی پسند نہیں کرتی، بلکہ یہ کام اندھیرے میں بہتر ہے تاکہ تمہارے والدین کو تم پر شک نہ گزرے۔ پھر میں تیرے پاس آئی اور تو نے بات مان لی اور رات وقت مقرر ہوا، میں نے تیرے جواب تیری ماں کو پہنچایا تو اس نے بہترین کپڑے پہنے اور عمدہ خوشبو لگائی اور وہ اس بلا خانے میں آئی، تو بھی وہاں پہنچ گیا۔ پھر ڈاؤ ایش سحری تک جاری رہا، پھر تو وہیں سو گیا، میں نے صبح کے وقت تجھے آ کر جگایا۔ پھر چند دنوں کے بعد تیری ماں نے کہا، اماں میں اپنے بیٹے سے حاملہ ہو گئی ہوں، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ تو کیا کرے، لیکن تیری ماں کسی بہانے سے تجھ سے اپنی خواہش پوری کرتی رہی۔ حالانکہ ولادت کا وقت قریب آ گیا، تیری ماں نے تیرے باپ سے کہا میں بیمار ہوں، میں چاہتی ہوں کچھ دن اپنی ماں کے پاس رہ آؤں۔ تیرے باپ نے اجازت دے دی۔ پھر میں اور تیری ماں تیرے نانی کے گھر پہنچ گئی، وہاں ایک کمرے میں رہائش رکھی، اور جب ولادت کا وقت آیا تو میں ایک دایا کو بلا کے لے آئی۔ تیری ماں کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جو تیری ماں نے مار دیا، اور پھر ہم نے وہ بچہ دفن کر دیا۔ کچھ دن گزرے تو پھر تیری ماں نے مجھ سے کہا، اب میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، بیٹی جو کچھ ہو چکا ہے تیرے لیے وہی کافی ہے۔ تیری ماں نے کہا، مجھے صبر نہیں ہے۔ پھر وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب بڑھیا دوسرا واقعہ سنانے لگی تو اس عورت کے بیٹے نے کہا، اماں بس اتنا کافی ہے، اللہ کی لعنت ہو میری ماں پر اور ساتھ تجھ پر بھی لعنت ہو۔ اتنے میں وہ اٹھ کھڑا ہو گیا اور سوچنے لگا، کاش یہ 2 اور واقعہ بھی سنا دیتی۔ دوستو اندازہ کیجئے جب انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جاتی ہے تو وہ کس قدر پستی میں چلا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔